العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. فالحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين وإلى غير النهاية. آمین یا رب العالمین. درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماجد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. ایک بار پھر پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماجد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. ایک بار پھر پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماجد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں. رب کریم نے ارشاد فرمایا یہ آیت روشن دلیل ہے خاندانی نبوت پر. قرآن عظیم کا 22واں پارہ سورہ احزاب شریف اس کا 4تھا رکوع. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر رجس کو ہر ناپاکی کو دور فرمائے. وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا. اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا فرما دے. اہل بیت نبوت ان کی شانیں بڑی بلند و بالا ہیں. ان کا ایسا عظیم رتبہ ہے کہ آئے تطہیر صرف انہی کے بارے میں نازل ہوئی. دنیا میں کتنی قومیں آئیں, کتنے ایک سے ایک صالح پرہیزگار پیدا ہوئے اور ہوتے ہی رہیں گے. اللہ کے مقبول بندوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. قیامت قائم ہی نہ ہوگی جب تک کہ اہل اللہ روئے زمین پر موجود رہیں گے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے لا تقوم الساعة الا يقال اللہ اللہ. جب تک لوگ اللہ اللہ کہنے والے رہیں گے یعنی صالحین پرہیزگار رہیں گے قیامت نہیں آئے گی. تو صالحین کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ کسی زمانے میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی کسی دور میں کم, لیکن بالکل ختم ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا. بقائے عالم ان سے مربوط ہے کہ ان کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا. مجھے بتانا ہے کہ صالحین ہر زمانے میں ہوئے ہیں ہوتے رہیں گے, لیکن یہ پیارے مقبول بندے سرکار کی بارگاہ کے رہنے والے خاندان اہل بیت سے جنہیں تعبیر کرتے ہیں ان کا کتنا اونچا مقام ہے کہ آئے تطہیر کا نزول ہوا تو صرف ان کی شان میں. اور ایسے پاک تھے ستھرے تھے کہ جہاں انہوں نے خدا کی بارگاہ میں بندگی کا عظیم طریقے پر درس دیا ہے اور صوم و صلات کی پابندی کرتے رہے,
وہیں پر جود و نوال بھی بے نظیر و بے مثال تھا. ایسے سخی جیسے ان کا وجود تھا سخاوت و کرم میں اس زمانے میں، تو اپنے دور میں سرکار کے پردہ لینے کے بعد تو وہ اپنے دور میں بے نظیر و بے مثال تھے. احیاء العلوم شریف میں ارشاد فرمایا، اہل بیت نبوت کا ذکر چل پڑا تو ارشاد فرماتے ہیں، احیاء العلوم شریف کی تیسری جلد ہے اور تیسری جلد کا صفحہ 245 ہے. فرمایا کہ پیارے نبی کی پیاری بارگاہ کا حال دیکھو. حضرات حسنین کریمین یہ دونوں زیارت حرمین شریفین کے لیے چلے، مکہ معظمہ آ رہے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، حج کا موقع تھا. یہ دونوں تھے اور ساتھ میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن جعفر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شیر خدا علی مرتضیٰ کے کل 4 بھائی تھے. شیر خدا علی مرتضیٰ سب 4 بھائی تھے. ان میں سے ایک کا نام تھا طالب، دوسرے کا نام تھا عقیل، تیسرے صاحب کا نام تھا جعفر، چوتھے حضرت علی خود. یہ 4 تھے اور حضرت علی سب سے چھوٹے ہیں اپنے بھائیوں میں. اور عجیب قدرتی انتظام کہ ہر بھائی دوسرے بھائی کے درمیان میں 10 سال کا فرق ہے. طالب کی ولادت کے بعد 10 عقیل کی ولادت ہوتی ہے اور ان کے بعد 10 سال کا زمانہ گزرا کہ حضرت جعفر کی ولادت ہوتی ہے اور ان کے بعد 10 سال کا زمانہ گزرا کہ شیر خدا کی ولادت ہوتی ہے. حضرت شیر خدا اپنے بھائیوں میں چھوٹے تھے. 4 بھائی تھے، 3 کا اسلام ثابت ہے. حضرت سیدنا عقیل، حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کا واقعہ تو آپ نے سن لیا. حضرت امام مسلم جو کوفہ میں پہلے تشریف لائے تھے ان کے والد ماجد حضرت عقیل ہے اور شیر خدا کے بھائی. حضرت عقیل ایمان لائے، حضرت جعفر ایمان لائے. عبداللہ ابن جعفر کا واقعہ بھی بیان کرنے جا رہے ہیں. حضرت جعفر ایمان لائے. شیر خدا کو تو آپ جانتے ہی ہیں. ان تینوں کا ایمان لانا ثابت یہ تینوں حضور کے صحابی ہیں. حضور کے چچے زاد بھائی تینوں ہیں اور صحابی ہیں. لیکن ان کے بڑے بھائی طالب، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے اختطفہ الجن، جن اچک لے گئے، اٹھا لے گئے، ان کا پتہ نہیں چلا. پھر یہ معلوم نہ ہو سکے کہاں ہے ان کا اسلام ثابت نہ ہوا، اس لیے کہ ان کا پتہ ہی نہیں کہاں چلے. ان کا اسلام ثابت کون میں حضرت سیدنا جعفر کے فرزند حضرت سیدنا عبداللہ. یہ تینوں ہم سفر ہیں. احیاء العلوم شریف میں ارشاد فرمایا کہ ان کی سواریاں تھیں، اس کے باوجود یہ پیدل چل رہے تھے. زیارت بیت اللہ کے لیے، خانہ کعبہ کی حاضری کے لیے پیدل چل رہے تھے. سواریاں ان کے پاس موجود تھیں اور سواریوں پر اسباب بھی لگے ہوئے تھے، زاد راہ بھی اس پر موجود. لیکن ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ یہاں سواریاں آپ کی نہیں تھیں اور اب بھوک کی ضرورت تھی، پیاس کا غلبہ ہوا تو یہ تینوں جھوپڑی کی طرف رخ کرتے ہیں جو ایک میدان میں راستے کے قریب میں ہی نظر پڑی. وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ایک ضعیفہ جھوپڑی کے اندر ہے. ضعیفہ کے پاس پہنچے، اسے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا بڑی بھی پیاس لگی ہوئی ہے اور پینے کی چیز پیش کرو. انہوں نے نورانی صورت دیکھی، بڑھیا پہچانتی بالکل نہیں تھی ایک اور حضرات ہے، مسافر ہیں، اچھے ہیں، نیک ہیں. ظاہر سے پتہ لگا لیا. ایک ہی بکری تھی بڑھیا کے پاس، اس نے بکری کا دودھ نکالا، تیار کیا اور فوراً ان تینوں صاحبوں کے سامنے پیش کیا. ان حضرات نے بکری کا دودھ نوش فرمایا.
پھر کچھ ہی دیر کے بعد ان تینوں نے ارشاد فرمایا کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ بڑھیا نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ایک بکری صرف ہے، یہی ہمارے لیے ذریعہ معاش ہے، زندگی کا سہارا ہے، بظاہر زندگی کا رب کسی سے قائم ہے۔ لیکن بڑھیا کا حال دیکھو، اس نے کہا ٹھہرو آپ حضرات، ابھی انتظام ہو جاتا ہے۔ بکری ذبح کی جاتی ہے، ذبح کرنے کے بعد گوشت تیار کیا جاتا ہے، مہمان نوازی میں تو ضرب المثل ہے وہاں کے، ان کی مثالیں دی جاتی ہے کیسے مہمان نواز تھے، کیسی قدر کرتے تھے مہمانوں کی۔ ضعیفہ نے بکری کا گوشت تیار کیا اور تینوں صاحبوں نے اسے تناول فرمایا، آسودہ ہو گئے تو چلتے چلتے حضرات حسنین کریمین نے ارشاد فرمایا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائے ضعیفہ اگر تیرا گزر کبھی ہو جائے مدینہ منورہ کی طرف تو ضرور ہم سے ملاقات کرنا۔ یہ ارشاد فرمایا اور روانہ ہو گئے۔ اس کا شوہر جب بعد میں آیا بوڑھا شخص، وہ پہنچا تو پہنچنے کے بعد جب پتہ لگایا کہ بکری نہیں ہے تو قدرے ناراض ہوا، پوچھا کہ تم نے کسے کھلایا؟ ضعیفہ نے بیان کیا کہ ایسی صورت والے تھے مگر مجھے پہچان پہلے سے نہیں تھی، میں جانتی ہوں کہ کون ہوا ہے، بس اتنا جانتی ضرور ہوں کہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، نورانی صورت والے۔ انہوں نے کہا کہ جس کو تم نے پہچانا نہیں ان کی ایسی خدمت کی کہ ظاہری اسباب میں سے سبب بھی تم نے ختم کر دیا۔ بہرحال بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ چند روز کے بعد کچھ ایسا اتفاق پڑا کہ ذریعے معاش کے سلسلے میں ان کو وہاں سے چلنا ہی پڑا۔ یہ دونوں چلے اور چلتے چلتے جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ ان کا ایک حال تھا کہ لیگنیاں وغیرہ جمع کرنے کے بعد اسے ان کا کام فروخت کرنا تھا اور کچھ مل جاتا تو ہی ظاہری سہارا تھا صبح اور شام کے طعام کے لیے، کھانے پینے کے لیے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی تو آپ نے فوراً خادم سے کہا ضعیفہ کو بلاؤ۔ ضعیفہ جب قریب پہنچی آپ نے سلام کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا بڑی بھی تم نے ہمیں پہچانا ہم کون ہیں؟ اس نے کہا مجھے یاد نہیں آپ کون ہیں، تو واقعہ یاد دلایا، اب بغور دیکھا، کہا ہاں حضور ہم نے پہچان لیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنے غلام سے کہ یہ اشرفیوں کو لے جاؤ اور ان سے جاؤ بکریاں خرید لو۔ عرض کیا حضور کتنی بکریاں ہم خرید لیں؟ ارشاد فرمایا 1000 بکریاں خریدو۔ 1000 بکریاں خریدی گئی۔ 1000 بکریاں خریدی گئی۔ جب وہ بکریاں آ گئی تو آپ نے ضعیفہ کی خدمت میں نقد جو پیش کیا کہ 1000 اشرفیوں کا یہ تھیلی تھی۔ 1000 اشرفیاں اور بکریوں کا وہ موجود ہے 1000 کی تعداد میں، یہ حوالے کیا اور غلام سے کہہ دیا کہ میرے بھائی حسین کے پاس لے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب یہ ضعیفہ وہاں پہنچتی ہے آپ نے بھی دیکھ کے پہچان لیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی جان نے تمہیں کیا دیا ہے، تمہاری کیا خدمت کی؟ بتایا یہ بکریاں ہیں جن کی تعداد 1000 ہے، 1000 اشرفیاں ہیں۔ سرکار حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اچھا 1000 بکریاں میری طرف سے بھی لائی جائے۔ 1000 بکریاں لائی گئی اور لانے کے بعد پیش کی جا رہی تھی تو 1000 اشرفیوں کا توڑا ایک تھیلی آپ نے بھی پیش کیا۔ اور یہ ضعیفہ لے کے جب چلی غلام کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت سیدنا عبداللہ ابن جعفر کے پاس۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ دونوں پیارے بھائیوں نے کیا عطا کیا ہے، سرکار کے دونوں نواسوں نے کیا دیا ہے؟ بتایا کہ دونوں نے مل کے 2000 اشرفیاں دی ہیں، 2000 بکریاں۔ تو اپنے غلام کو حکم دیا کہ آج مجھے رب نے خوب عطا فرمایا ہے تو 2000 بکریاں تو میری طرف سے پیش کی جائیں اور 2000 اشرفیاں، کل 4000 اشرفیاں
رسیاں ہو رہی ہیں، 4000 بکریاں ہو رہی ہیں، شوہر کے پاس پہنچتی ہے تو مالا مال ہو کے پہنچتی ہے اور کہتی ہے دیکھا کن کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک کیا۔ یہ خاندان نبوت کے چمکتے ہوئے افراد ہیں، روشن ستارے ہیں، محبوب کے پیارے ہیں، ان کے کرم کا یہ حال ہے۔ ان کے کرم کا جب یہ حال ہے یہاں پر، تو اگر انہوں نے کرم کیا وہاں پر تو کیا حال ہوگا؟ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ ان کا کرم ہو رہا ہے، انہی کا تو ہے کہ آئے تطہیر جن کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ آب تطہیر سے جن میں پودے جمے، آب تطہیر سے جن میں پودے جمے، اس ریاض نجابت کے لاکھ سلام، اس ریاض نجابت کے لاکھ سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئے تطہیر نازل ہوتی ہے، کون آلے با کہلائے، کون پیارے مصطفیٰ کے نورانی دامن میں آئے، کون سائے محبوب میں آئے۔ الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، اس کی دوسری جلد ہے، دوسری جلد کا صفحہ 38 ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم للعباس رضی اللہ تعالی عنہ اغض علی یا امی ما ولدک فجمعهم وجللهم بملاته ثم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم ھذا عمی وسلم ابی اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاسترهم من النار کستریہم فامنت اسقفۃ الباب وحوائط البیت آمین آمین۔ یہ شفا شریف کی حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم جب حضرات حسنین کریمین کو، شیر خدا کو، علی مرتضیٰ کو، سجدہ طاہرہ کو، ان سب کو نواز چکے تو سرکار نے اپنے چچا حضرت عباس سے ارشاد فرمایا، اے عم محترم، کل صبح سویرے نماز فجر کے بعد میں آؤں گا، اپنے تمام بچوں کو گھر والوں کے مقام پر آپ جمع کریں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم بعد نماز فجر جب تشریف لاتے ہیں، پہلے ہی سے انتظام ہو چکا تھا، تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم دیا کہ میرے کمبل شریف کو تمام گھر والوں پر ڈال دو۔ سب کے سروں پر جب کمبل پہنچ گئے تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھ اٹھ گئے خدا کی بارگاہ میں، اور خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھے تو نبی کریم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، اللہم ھذا عمی وسلم ابی، خدا بندہ تیرے سچے رسول کے ردائے پاک کے نیچے کون کون لوگ ہیں؟ الہی یہ میرے چچا ہے اور میرے باپ کے قائم مقام ہے۔ سرکار نے اپنے چچا کا نام لیا اور خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، رب کریم ھذا عمی، یہ میرے چچا ہے، وہ سنوادی میرے باپ کے قائم مقام ہے۔ محدثین نے فرمایا اس مقام پر اپنے چچا کی طرف اشارہ کرنا اور خدا کی بارگاہ میں اس طرح سے عرض کرنا، یہ درس دینا تھا اپنی امت کو کہ چچا کے رتبے کو سب پہچان کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ چچا کی تعظیم و توقیر کرے، جیسے باپ کا ادب کیا جاتا ہے، باپ کا لحاظ کیا جاتا ہے، ویسے چچا کا بھی ادب کیا جائے، چچا کا لحاظ کیا جائے۔ کہ رسول کریم نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم ھذا عمی وسلم ابی، اللہ خدا بندہ یہ میرے چچا ہے اور میرے باپ کے قائم مقام ہے، یعنی ادب میں اور احترام میں۔ اب سرکار نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا تو خدا بندہ ان کی اولاد یہ بھی تو اہل بیت میں ہے، ہؤلاء اہل بیت، یہ بھی میرے خاندان والے ہیں، یہ بھی اہل بیت ہے۔ تو خدا بندہ جس طرح سے میں نے ان پر چادر ڈال دی ہے
اور چادر سے ان کو چھپا لیا ہے تو یا اللہ ان کو جہنم سے دور رکھ، جہنم سے بچا لے اور رحمت سے ڈھانپ لے۔ جیسے سرکار کی دعا ہو رہی تھی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تو اس کی یوں ترجمانی کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ احمد مختار مدینہ کے تاجدار رسول مقبول ہے، اور رسول مقبول کی ہر دعا مقبول ہے۔ تو رسول مقبول کی دعا کا یہ عالم ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اجابت نے بڑھ کر گلے لگایا، اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم جب دعا کر رہے تھے، آج ہم اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پیرانے کبار مشائخ اعظام ہوتے ہیں، علماء ربانی ہوتے ہیں، ان سے دعاؤں کے لیے عرض کیا جاتا ہے، جب دعا کرتے ہیں تو حاضرین محفل سب آمین کہتے ہیں۔ نماز پنجگانہ کا حال دیکھو، امام دعا کرتا ہے سلام پھیرنے کے بعد، مقتدیوں کو حکم ہے کہ جب امام دعا کرے تو تم آمین کہو، آمین کہنے کا حکم ہے۔ آج نبی کریم رؤوف الرحیم کی نرالی شان یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ حضور جب دعا کر رہے تھے تو آمین کس نے کہا؟ آمین کس نے کہا؟ آمین انسان تو دعاؤں کے لیے کہتے ہی رہتے ہیں، لیکن جیسے نبی بے نظیر ہے ویسے آج آمین کہنے کی سزا بھی بے نظیرانہ انداز میں تھی۔ حضور نبی کریم جب دعا کر رہے تھے تو حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ فَأَمَّنَتْ اُسْقُفَّةُ الْبَابِ وَحَوَائِجُ الْبَيْتِ آمین آمین۔ اسقفہ کہتے چوکھٹ کو، اسقفۃ الباب۔ جب رسول اللہ نے دعا کی تو چوکھٹ سے آواز آئی آمین۔ جب رسول کریم نے دعا کیا تو دائیں دروازے سے آمین آئی، دائیں دروازہ ہی سے نہیں دیوار سے آمین کی آواز آئی، بائیں دیوار سے آمین کی آواز آئی، سامنے کی دیوار سے آمین آئی کی آواز آئی، جدھر دیکھو آمین ہی آمین کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ حوائط البیت یعنی گھر کے ہر چار طرف سے تمام دیواروں سے آمین و آمین کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ کہنے والے نے اسی کی ترجمانی کی ہے کہ مصطفیٰ کی نظر کرم ہی تو ہے، اور مصطفیٰ کی نظر کرم ہو جائے تو ہر ذرہ دل بن جاتا ہے، ہر چیز نظر ہو جاتی ہے۔ آج ہر ذرہ دل بن جاتا ہے، ہر چیز نظر ہو جاتی ہے، اٹھتی ہے جدھر ان کی آنکھیں کونین ادھر ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ کیا دعا کرنے پر آئے کہ سب نے دعا کے کلمات کو شکل آمین ادا کیا، سب نے دعا کیا۔ آمین کا مطلب یہی ہوتا ہے خدا بندہ ایسا ہی کر، الہی ایسا ہی ہو جیسے تیرے محبوب چاہتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کی شان بڑی بلند کر دی۔ آئے تطہیر کا فائدہ ہی یہ ہے کہ ان کے لیے وہ ہو جو اوروں کے لیے نہ ہو، ان کے لیے وہ احکام ہو جو اوروں کے احکام سے جدا ہو۔ یہ پاک ہے، جب یہ پاک کیے گئے، صاف کیے گئے، ستھرے کیے گئے، ہر رجس سے دور کیے گئے تو اس کا پھل یہ ہونا چاہیے کہ ان کا حکم بھی جدا ہو۔ تو چنانچہ جن پر ردائے مبارک پڑی ان میں سے جن کا حکم جدا ہوا، مصطفیٰ نے عام حکم سے انہیں مستثنا کیا۔ ان میں سے سب سے پہلے شیر خدا ہے یہ مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف ہے، ترمذی شریف کی دوسری جلد ہے، دوسری جلد کا صفحہ 214، صفحہ 214 میں حدیث شریف موجود ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعلی رضی اللہ تعالی عنہ یا علی لا یحل لأحد ان یضرب فی هذا المسجد غیری و غیرک۔ شیر خدا حاضر بارگاہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے علی یہ مسجد ہے، مسجد نبوی، اے علی اس مسجد میں بحال جنابت سوائے میرے اور تیرے کے کوئی نہیں رہ سکتا، کسی کو اجازت نہیں ہے، صرف میرے لیے درست ہے
اور علی تیرے لیے درست ہے کہ بحال جنابت رہ سکتے ہو، ضرورت پر جا سکتے ہو، تمہارے لیے حلال ہے۔ اس بات کو آپ سمجھ بھی چکے ہوں گے، اس کو واضح کرتا ہوا چلوں، یہ مسئلہ عام ہے، سب اس سے واقف ہے کہ جسے نہانے کی حاجت ہو، جس پر غسل فرض ہو، قانون شرع یہ ہے کہ جس پر غسل فرض ہے وہ بغیر فرض کے ادا کیے ہوئے، یعنی بغیر نہائے بغیر غسل کیے ہوئے خانہ خدا میں قدم نہیں رکھ سکتا ہے۔ پر غسل فرض ہے، پہلے وہ غسل کر لے، غسل کر لینے کے بعد اب مسجد میں قدم رکھ سکتا ہے۔ بحال جنابت اگر مسجد میں اس نے قدم رکھا تو حرام ہے، گنہگار ہوگا، سزاوار ہوگا، اور اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ تو سب کے لیے یہی قانون ہے، لیکن دیکھو آئے تطہیر کا پھل ان کو کیسا ملا کہ ان کے شان میں آئے تطہیر نازل ہوئی تو رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ لا یحل لأحد، علی کسی کے لیے حلال نہیں ہے، غیری و غیروں کا، سوائے میرے اور سوائے تیرے۔ صحابہ کرام میں اس شرط کو پانے والے شیر خدا لیے مرتضی ہے رجال میں، اسی لیے حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا سوائے میرے سوائے تیرے۔ اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ صحابہ کرام واقف نہیں تھے، حضور نے فرمایا حضرت علی تنہا اس سے واقف ہے، میاں کے بارے صحابہ نے ہی بتایا ہے۔ کالی کو مصطفیٰ نے اس چیز سے نوازا ہے کہ ہم میں سے کسی نے ایسا شرف نہیں پایا، سب کے لیے عام حکم ہے کہ ایسے وقت میں کوئی مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتا ہے سوائے حضرت علی کے کہ رسول اللہ نے عام حکم سے انہیں مستثنی کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خود شہادت دے رہے ہیں خلیفہ دوم، جب ان کی خلافت کا زمانہ تھا، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ تاریخ الخلفاء شریف اٹھا کے دیکھو، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں حدیث درج فرماتے ہیں، صفحہ 121 ہے، فرمایا خلیفہ دوم کی بارگاہ ہے، بہت سے صحابہ موجود ہیں، تو اس موقع پر ارشاد فرمایا، جب حضرت علی کا ذکر آ گیا تو ارشاد فرمایا کیا پوچھتے ہو شان علی کو؟ ان کو 3 باتیں ایسی دی گئی ہیں کہ ان 3 باتوں میں سے ایک بات میرے لیے ہوتی تو سرخ اونٹ سے زیادہ عزیز میں سمجھتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اس دور کا زمانہ ہے کہ جبکہ سرخ اونٹ عزیز ترین اموال عرب میں شمار کیے جاتے ہیں، تو کہا کہ سرخ اونٹ سب کو پیارا ہوتا ہے، لیکن مجھے ایک بات 3 باتوں سے مل جاتی تو سرخ اونٹ سے زیادہ عزیز سمجھتا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت علی کو 3 باتیں کون ملی ہیں جن میں سے آپ ایک پا جاتے تو اتنا خوش ہوتے؟ تو فرمایا سنو 3 باتیں حضرت علی کو یہ ملی کہ پہلی بات تو یہ کہ دختر نبی کریم رؤوف الرحیم سے ان کا حق ہے، سیدہ طاہرہ ان کے گھر ہے، ایک فضل انہوں نے یہ پایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دوسرا شرف ان کو یہ ملا ہے کہ جنگ خیبر کے موقع پر جب رسول کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کل ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا تھا رسول کریم نے کہ کل جسے جھنڈا دوں گا، حضور نے فرمایا کہ کل جسے جھنڈا دوں گا اس کا یہ حال ہوگا کہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کل سے جھنڈا دوں گا وہ ایسا شخص ہوگا کہ جس کے دل میں خدا کی اور خدا کے رسول کی محبت ہوگی، اور ایسے شخص کو دوں گا کہ خدا کی بارگاہ میں خدا کے رسول کی بارگاہ میں وہ محبوب ہوگا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ جس کے لیے شہادت دے دے کہ فلاں امتی میرا ایسا ہے کہ میری محبت اس کے دل میں ہے، خدا کی محبت اس کے دل میں ہے، اور وہ میرا امتی خدا کی بارگاہ میں اور خدا کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو اب اس کے مقبول ہونے میں کس کو شک و شبہ ہوگا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ جب حضور نے فرمایا تو اس رات میں تمام صحابہ کرام محض عبادت تھے اور دعائیں کر رہے تھے کاش کل وہ جھنڈا ہم کو مل جاتا۔ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ما عطبت الامار عمارت الا یومئذ، عمارت سرداری
سپہ سالار لشکر ہونا میں کبھی سے پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اس روز میں نے چاہا تھا کہ رسول اللہ مجھے سپہ سالار بنا دے، حضور مجھے جھنڈا دے دے تاکہ یہ فضیلت میں پا جاؤں۔ تو فرماتے ہیں کہ سویرے جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے حضرت علی کا نام لیا، ہم نے وہی سمجھ لیا کہ سعادت بغور بازو نے، سعادت بغور بازو نے تانا بخشد خدائے بخشندہ۔ شیر خدا علی مرتضیٰ کو خیبر کی فتح کے موقع پر سرکار نے علم، جھنڈا، نشان عطا فرمایا تھا کہ یہ خاص انہیں کے لیے تھا۔ تو دو چیزیں ان کی ہیں، اور تیسری چیز کیا فرمایا؟ فرمایا سکناہ المسجدہ، سکناہ المسجدہ مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یحل لہ ما یحل لہ۔ ان کا مسجد میں رسول اللہ کے ساتھ رہنا جائز ہے ایسے وقت میں جبکہ حاجت غسل کے موقع پر کوئی قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ ایسے وقت میں رسول کریم نے اپنے ساتھ حضرت علی کو مستثنا کر دیا ہے۔ تو دیکھو عام صحابہ جانتے تھے کہ علی نے ایک فضل ایسا پایا ہے، آئے تطہیر کا ایسا پھل انہیں ملا ہے کہ عام صحابہ نے کبار صحابہ ہے، مگر ان کے لیے بھی حکم ہے کہ جب ایسے عالم میں ہو تو بغیر غسل کے مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتے، سوائے شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور کون وہ حضرات ہیں؟ میں ان حدیث کو پیش کروں جن سے ان کا شرط ظاہر ہو جائے زمانہ پر، اور قرن بعد قرن یہی درس دیا جا رہا ہے، یہی باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ بہت شریف کی حدیث ہے کہ سرکار نے مجمع عام سے خطاب کیا تو اس موقع پہ ارشاد فرمایا الا ان ھذا المسجد لا یحل بجنوب ولا لحائض الا للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وازواجہ وفاطمہ بنت محمد وعلی الا بینت لکم ان تحلوا۔ یہ حدیث شریف ہے، اس کے الفاظ ہیں، آپ نے سماعت فرما لیے، ترجمہ سن لیجیے۔ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، توجہ کے ساتھ سنو، یہ خانہ خدا، یہ عبادت گاہیں، یہ مسجد اور مسجد نبوی شریف کی طرف اشارہ کیا، جہاں کا یہ حال ہے کہ مسجد نبوی شریف میں کوئی ایک رکعت نماز پڑھ لے تو 50,000 کے برابر ہے۔ اس کا شرف ایک عجب شرف ہے۔ مسجد نبوی کی بڑی فضیلت ہے، یہ مقام نہیں ہے ذکر کا، بتانا یہ کہ سرکار نے اشارہ کر کے فرمایا دیکھو یہ مسجد وہ مسجد ہے کہ کسی حائض کے لیے جائز نہیں ہے، ارشاد فرمایا، اور باحال جنابت جو ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن کن کو مستثنا کیا اس حکم سے، کن کو خاص کیا اب نام لیا جا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا الا للنبی، نبی کو جائز ہے، اور نبی بھی کیسے نبی؟ اللہ اکبر، ایسے نبی جو انبیاء کرام سے افضل، جو مخلوق میں سب سے افضل، اور جبریل امین جن کی شہادت ہے۔ جبریل امین نے کہا کون نبی ہے، یہی سے بھی اندازہ لگا لیں گے میدان کربلا میں سرکار حسین کون تھے، ان کے نانا کون؟ اللہ اللہ حجت اللہ العالمین صفحہ 19 میں حدیث شریف موجود ہے کہ بلبل سدرا جبریل امین حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد افضل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ میں نے مشرق کو الٹ پلٹ کے دیکھ لیا، یا رسول اللہ میں نے مغرب کو بھی الٹ پلٹ کے دیکھ لیا ہے، ہر زمین کے حصے کو، ہر مقام کو میں نے دیکھا، مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی، یعنی یا رسول اللہ تمام زمین کو میں نے دیکھا اور سب کو دیکھا۔ اور یہی وہ حضرت جبریل ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے رہے ہیں، احکام خدا لاتے رہے ہیں، وہی کا پہنچانے کا منصب تو انہیں کو ملا۔ ہر نبی کی بارگاہ میں آئے، اور ہر نبی میں ایک سے ایک حسن والا، جاہ والا، جمال والا، کمال والا، ایک سے ایک ان میں ایک سے ایک موجود تھے۔ لیکن یا رسول اللہ
میں گیا سب کے پاس، میں نے سب کو دیکھا، تمام دنیا دیکھ ڈال لیا، مگر یا رسول اللہ فلم اجد افضل من محمد صلی اللہ تعالی وسلم، جن کا پیارا نام محمد ہے صلی اللہ تعالی وسلم، ان سے افضل میں نے کسی کو نہیں پایا۔ حضور آپ سے افضل کوئی نہیں ہے تمام مخلوق میں۔ ایک شاعر نے اسی کی ترجمانی کی ہے، اللہ اکبر، جبریل سے ایک روز یوں کہنے لگے شاہ امم، جبریل سے ایک روز یوں کہنے لگے شاہ امم، تم نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ کی کیسے ہم، تم نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ کی کیسے ہم، کہ عرض جبریل نے اے مہدی تیری قسم، کہ یہ جبریل نے اے مہدی تیری قسم، آفاق ہا گردیدام، آفاق ہا گردیدام، اور سیرے جہاں ورزیدام، بسیار خوبا دیدام لیکن کچھ چیزیں دیگری، بسیار خوبا دیدام لیکن کچھ چیزیں دیگری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے جبریل امین ہے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے پھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے پھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اللہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے، تو مخلوق میں رب نے اپنے حبیب کو اس طرح سے پیدا کیا، کچھ وہ جمال کمال میں مخلوق میں ان کا کوئی ساجی نہیں، ان کے کوئی برابر نہیں، تو تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ایسے نبی کریم کو ہم نے پایا تو ان کے لیے درست ہے ایسے وقت میں رہنا، اور ارشاد فرمایا وہ ازواج ہی، اور نبی کی پاک بیویوں کے لیے ایسے عالم میں رہنا درست ہے جب عرض ماہانہ طاری ہو، عورتوں کے لیے منع ہے کہ ایسے وقت میں قدم رکھے پاک جگہ مسجد میں، مگر ارشاد فرمایا کہ نبی کی پاک بیویوں کے لیے درست ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ نبی کی پاک بیویاں عام بیویوں کی طرح نہیں ہیں، عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، اس لیے کہ نص قطعی موجود ہے، رب ہی نے ارشاد فرمایا ہے۔ وہ دیکھو قرآن عظیم ہے، قرآن عظیم کا 22واں پارہ ہے، 22ویں پارے میں سورہ احزاب شریف ہے، سورہ احزاب شریف کا 4واں رکوع ہے، رب کریم نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام بیویوں کی طرح نہیں ہو، تمہارے مثل کوئی عالم میں نہیں ہے تمہارے دور میں، لستن کاحد من النساء، اور عورتوں کی طرح تم نہیں ہو۔ اللہ اکبر، سچ ہے، حق ہے، نبی کی بیویوں کا جو مقام ہے کوئی ان کے درجے کے مطابق رتبے والی عورت آپ کو نہ پاویں گے، کسی کا یہ حال نہیں ہے، اور نص قطعی موجود ہے کہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کی 5 بیویاں جتنی ہیں وہ تو ہماری آپ کی سب کی مائیں ہیں، قیامت کی صبح تک جتنے امتی ہوں گے رسول کریم کے سب کی وہ 5 مائیں ہیں، ازواج مطہرات وہ ہیں جن کو سبھی آپ سنتے ہیں کہ ہر 5 بیوی کا ذکر ہوتا ہے تو پہلے ہی ام المومنین کہا جاتا ہے، ام المومن حضرت عائشہ نے یہ کہا، ام المومن حضرت خدیجہ نے یہ کہا، ام المومن حضرت سلمہ نے کہا، اور ام المومن حضرت صفیہ نے کہا وغیرہ وغیرہ، تو ام المومن پہلے ذکر کرتے ہیں، یہ کہا بیان موجود ہے، خدا ہی نے ارشاد کروایا، رب کا فرمان ہے، قرآن عظیم ہے، قرآن عظیم کا 21واں پارہ ہے، 21ویں پارے میں سورہ احزاب شریف ہے، یہ سورہ احزاب شریف 21ویں پارے سے شروع ہے، 22ویں پارے میں ختم ہے، 21واں پارہ ہے سورہ احزاب شریف ہے، اس کا پہلا رکوع ہے، رب کریم نے ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں،
لیکن خدا ارشاد فرماتا ہے نبی کی پاک بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پوچھو کہ حضور آپ نے کیا فرمایا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ ازواج ہوں امہات ہوں. نبی کی پاک قرآن شفیق اہل اسلام کی قرآن شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا کیسا عظیم رتبہ ہے. میاں یہ وہ پاک بیویاں ہیں، پیارے محبوب کے نورانی گھر میں رہنے والی ایسی پاک بیویاں ہیں کہ ان کا یہ حال تھا کہ بخاری شریف پڑھو تو پتا چلے کہ جبریل امین ان کو سلام کرتے تھے. حضرت جبریل امین کو سلام کرتے تھے. بخاری شریف ہے، بخاری شریف کی پہلی جلد ہے، پہلی جلد کا 14واں پارہ ہے، 14ویں پارے کا صفحہ 532 ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا عائشہ ھذا جبریل یقرأ علیک السلام فقلت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ یا رسول اللہ ارى ما لا ترى ترى ما لا ارى. اب اس کا ترجمہ آپ سماعت کریں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ارشاد فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار تشریف فرما تھے اس حجرے میں جہاں میں بھی موجود تھی خدمت میں. اتنے میں حضور نے ارشاد فرمایا یا عائشہ تو ھذا جبریل، یا عائشہ یہ دیکھو جبریل آئے ہوئے ہیں، یہ قرآن علیہ کی سلام تمہیں سلام کر رہے ہیں. جب حضور نے فرمایا عائشہ جبریل آئے ہیں تمہیں سلام کر رہے ہیں تو حضرت عائشہ فرماتی ہے فقلت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ. میں نے سلام کا جواب دیا اور جواب دینے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ ترى ما لا ارى، سرکار آپ دیکھ رہے ہیں مگر ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے. یا رسول اللہ ہمیں نظر نہیں آتا آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھو یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف کا 14واں پارہ ہے، 14ویں پارے کا صفحہ 532 ہے. صاحب موجود ہے کہ حضرت جبریل آتے تھے اور سلام کیا کرتے تھے. اور عرض کروں سیدہ اللہ اکبر سیدہ طاہرہ کی والدہ ماجدہ کا کیا حال تھا، یعنی سرکار حسین علی مقام شہید کربلا کی نامی جان کا کیا حال تھا یہ بھی سنتے چلو. وہی بخاری شریف ہے. اہل کوفہ نے کیا یہ حدیث شریف نہیں سنی تھی؟ ان بدبختوں کو نہیں معلوم تھا یہ شہید کربلا کون ہے، سرکار حسین کون حتیلے میدان میں آفتاب بن کے یہاں تشریف لائے ہیں، نہیں جانتے تھے. ان کی نانی کا کیا حال ہے وہ دیکھو قرآن عظیم ہے. قرآن عظیم تو سن چکے آپ. اب سماعت فرمائے بخاری شریف ہے، بخاری شریف کی دوسری جلد ہے، دوسری جلد کا 30واں پارہ ہے، 30ویں پارے کا صفحہ 1116 ہے. 30واں پارہ صفحہ 1116. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى جبریل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هذه خدیجہ قد اتتك معها امام فيه ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتك فاقرأ عليها السلام من ردها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت جبریل امین سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ آپ غار حرا میں محو عبادت ہیں، یا رسول اللہ خدا کی عبادت کر رہے ہیں، سرکار خدیجہ آنے والی ہے، آپ کے پاس بیوی آ رہی ہے یا رسول اللہ، اور حضور ان کے پاس ایک برتن ہے، برتن میں کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، سالن موجود ہے، حضور کی خدمت میں لا رہی ہے یا رسول اللہ. اور عرض کیا یا رسول اللہ فیضا ہیا قدت کا جب وہ آ گئے آپ کے پاس
کہ یا رسول اللہ فقرا علیہ السلام من ربها ومنی، یا رسول اللہ جب وہ پہنچ جائے آپ کی خدمت میں، خدیجہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ جب وہ پہنچ جائے تو ان کے رب کا سلام ان سے کہہ دیجیے، ان کے رب کا سلام ان سے کہہ دیجیے، اور میرا بھی سلام اس کے بعد کہہ دیجیے۔ اللہ اللہ اور یہ عرض کیا یا رسول اللہ جب وہ پہنچ جائے آپ کی خدمت کرتی ہے ایسے وقت میں کہ مکہ والے سب آپ کی دشمنی پر تیار ہے، یا رسول اللہ ان کو جنت کی بشارت سنا دیجیے گا، اور جنت میں ایک ایسا موتی کا محل انہیں ملے گا کہ جہاں نہ شور ہے نہ کوئی تکلیف ہے، بڑی راحت ہے، بڑا آرام ہے، حضور آپ کا حکم ہے، آپ نے جنت کی بشارت دے دیجیے گا۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے ازواج مطہرات کا حال کیا ہے؟ ابھی تک آپ نے دنیا کی جبریل امین نے سلام کیا، وہ دیکھو عرش تسلیم ان پر نازل ہو رہی ہے، عرش سے ان پر سلام آ رہا ہے۔ یہ رب کریم کا فضل نہیں، کرم نہیں تو کیا ہے؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ عرش سے جس پر تسلیم نازل ہوئی، عرش سے جس پر تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدہ یعنی ان کی نامی جان، ان کا کیا حال ہے؟ دیکھا آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کا کیسا فضل ہے، سلام ہو کیا رہا ہے، جبریل امین کو سلام کر رہے ہیں۔ یہ ازواج مطہرات میں سے ہے، ان کا تو اور عظیم رتبہ ہے۔ مجھے بتانا ہے کہ رب نے ارشاد فرمایا کہ نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہے، حق ہے، ان کا عجیب درجہ ہے، عجیب رتبہ ہے، اور نبی کا حال بھی سنتے چلو۔ ان کا یہ رتبہ ہے کہ جب نبی کریم رسول رحیم پردہ کر جائے، دنیا سے تشریف لے جائے، تو ان کی تعظیم کیسے ہو، توقیر کیسے ہو، یہ مجھ سے پتہ ہی ہے، پڑھ لو۔ قرآن عظیم ہے، قرآن عظیم کا 22واں پارہ ہے، 22ویں پارے میں سورہ احزاب شریف ہے، سورہ احزاب شریف کا 7واں رکوع ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذلکم کان عند اللہ عظیما۔ ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہیں یہ نہیں پہنچتا ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف پہنچاؤ، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور ان کی پاک بیویوں سے ان کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا، نکاح کرنا جائز نہیں ہے، خدا کے نزدیک یہ بڑی سخت بات ہے۔ دیکھا آپ نے ازواج مطہرہ سے کوئی حد کرنا چاہے، نبی کی بیویوں سے نکاح کرنا چاہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مسلمانوں کی مائیں ہے، یہ توقیر ہے، یہ تعظیم ہے، ان کا یہ حال ہے۔ یہیں پر ایک نقطے کی بات جو امام اہل سنت نے فرمائی ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو جتنے نبی ہیں ان کا اونچا مقام ہے، ہر نبی زندہ، اور شہداء کرام وہ بھی زندہ، جتنے شہید ہیں وہ بھی زندہ، اور نبی بھی زندہ، مگر ان کی زندگی ان کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے۔ زندہ شہداء ضرور ہے، یہ تو نبی ہی کے صدقے میں شہادت پا کے رتبہ پاتے ہیں نا، زندگی پاتے ہیں تو امتی ہے، تو امتی کبھی بھی نبی سے نہیں بڑھ سکتا۔ زندہ شہداء بھی ہے، شہید بھی زندہ اور نبی بھی زندہ، مگر شہید ایسا زندہ ہوتا ہے کہ اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی بیویوں کو جائز ہے کہ اگر چاہے تو عقدثانی کر لیں، چاہے تو دوسرا نکاح کر لیں۔ جیسے مثلا کسی کا نام زید ہے، وہ شہید ہو گئے، بڑا درجہ انہوں نے پایا، ان کی بیوی زندہ ہے تو ان کی اہلیہ کو جائز ہے کہ دوسرا عقد کرے تو کر سکتی ہے، چاہے تو نہ بھی کرے، کرنا چاہے تو عقد کر سکتی ہے، کوئی رکاوٹ اسلامی نہیں ہے۔ تو شہید کی بیوی عقد ثانی کر سکتی ہے، اور نبی کی بیوی کے لیے یہ جائز نہیں، حلال نہیں۔ اور سنو، شہید کا مال، پوری جائیداد، پورا مکان سب وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔
سب وارثوں میں بانٹا جائے گا، لیکن نبی جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو جو کچھ تھوڑا بہت سامان چھوڑ جائیں تو اس میں وراثت نہیں جاری ہوتی، وہ وارثوں کے درمیان میں تقسیم نہیں ہوگا۔ بخاری شریف ہے، بخاری شریف کی دوسری جلد ہے، دوسری جلد کا 16واں پارہ ہے، 16ویں پارے کا صفحات 575 ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لا نورث ما ترکناہ صدقۃ، حضور نے ارشاد فرمایا ہم گروہ انبیاء اپنا وارث کسی کو نہیں بناتے ہیں، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہے۔ تو دیکھو بخاری شریف میں موجود ہے کہ نبی جو کچھ چھوڑ جائے اس میں وراثت نہ جاری ہوگی، وارثوں کے درمیان میں تقسیم نہ کیا جائے گا، وہ صدقہ ہے۔ صدقہ کے جو محل وہ بتا چکے ہیں کہ وہاں خرچ کیا جائے، اس میں سے خرچ کیا جائے گا، باقی وارثوں میں تقسیم نہ کیا جائے گا۔ اب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچو، امام اہل سنت کیا سمجھاتے ہیں؟ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں اس کی اولاد کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکابت ہے جو فانی ہے، اس کی اولاد کو جائز ہے نکاح اور اس کا ترکابت ہے جو فانی ہے۔ یہ ہے حیا بدی ان کو رضا، یہ ہے حیا بدی ان کو رضا۔ صدق وعدہ کی قضا مانی ہے، صدق وعدہ کی قضا مانی ہے، یعنی وعدے الہیہ کے خاطر ایک آن کے لیے ان کو موت آئی تھی، پھر اسی آن کے بعد وہی ثابت زندگی ان کی ہے، وہی زندگی ان کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ یہ ایسے زندہ ہے کہ ان کے برابر مخلوق میں کسی کی زندگی نہیں، ان کی حیات دائمی ہے اور ایسی دائمی ہے کہ امت کے آبار پر نظر ہے اور خدا کا جہاں حکم ہوتا ہے وہ کرم فرماتے تشریف لے کے جاتے۔ دیوان الصالحین ابلیس شریف نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم جس غار میں عبادت کرتے تھے اس غار میں صالحین اولیاء کاملین وہاں موجود ہوتے ہیں اور احوال باطن کے متعلق گفتگو ہوتی ہے۔ کون حکم کہاں نافذ کیا جائے، اس میں اوتاد ہوتے ہیں، اقتاد ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، وقت کے غوث ہوتے ہیں، غوث اعظم ہوتے ہیں۔ کبھی ان کی سواری آتی ہے، سرکار غوث اعظم کی کبھی سواری آئی، کبھی وہ نہیں تشریف فرما ہوتے ناظرین کام کرتے ہیں، اور کبھی کبھی سرکار کرم فرماتے ہیں تو سرکار جب کرم فرماتے ہیں تو سب آپ کے نیچے ہوتے ہیں۔ اور کیسی سواری آتی ہے دیوان الصالحین میں، وہ ابلیس شریف نے ارشاد فرمایا۔ اسی موقع پر کسی نے سوال کیا تھا کہ امہات المومنین میں کس کا عجیب رتبہ ہے، تو فرمایا کہ رتبہ تو سب کے بلند والا ہے، لیکن اسی غار میں اولیاء کرام کو جب زیارت نصیب ہوئی تو بتایا کہ ازواج مطہرات حضور کے ساتھ تھی، ان میں سے جو نور صدیقہ پر فائز تھا، وارد ہو رہا تھا، وہ سب سے بلند والا دکھا گیا۔ وہی سے کا ازواج مطہرات میں سب سے بلند بتایا ہے۔ مجھے بتانا اس موقع پر یہ ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم آج بھی کرم فرماتے ہیں، جہاں ان کا رب چاہتا ہے وہاں کرم فرماتے ہیں، سرکار جس کو چاہے نواز دے۔ تو حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی پیاری زندگی ہے تو سرکار نے ارشاد فرمایا کسی کے لیے حلال نہیں ہے سوائے نبی کے، کسی کے لیے حلال نہیں ہے سوائے ازواج مطہرات کے، اور کسی کے لیے حلال نہیں ہے سوائے میری بیٹی فاطمہ کے۔ سیدہ طاہرہ ایسی طاہرہ تھی، اللہ اللہ، ان کا حال عام بیویوں سے جدا ہے، عام عورتوں سے جدا ہے، عالم میں ان کا عالم بے نظیر ہے، ان کی شان ایسی نمایاں ہے کہ ابلیس شریف میں اور نیز جواہر بہار کی فضائل النبی المختار کچھ وغیرہ میں ہے، جواہر میں ارشاد فرمایا، دوسری جلد ہے 64 ہے، فرمایا کہ لا تفوتہ صلاۃ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا یہ حال تھا کہ ان کی کوئی نماز نہیں چھوٹی، عمر میں کوئی نماز ان کی قضا نہیں ہوئی حضرت فاطمہ کی، تو کوئی نماز کیوں قضا نہیں ہوئی؟ وہیں پر گفتگو چل پڑی کہ ماہانہ عارضہ جب عورتوں کو لاحق ہوتا ہے تو مہینے میں کچھ ایام ہوتے ہیں کہ شرع نے ان کی نماز کو معاف کیا ہے، نماز چھوٹ جاتی،
تو شریعت نے معاف کیا ہے، ان کا یہ حال ہوتا ہے، یہ عذر ہے ان کے لیے۔ اور جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو دم نفاس جب تک جاری ہو نماز ان کے لیے معاف ہے۔ تو جب بات وہاں چلی تو یہیں پر مسئلہ ظاہر ہوا۔ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو وہ ہے، سیدہ طاہرہ تو ہے کہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عارضہ ان کے لیے رکھا ہی نہیں تھا۔ دم نفاس سے بھی اللہ نے یہ پاک رکھا تھا۔ جب پاک اللہ نے رکھا تھا تو کوئی نماز ان کی فوت نہیں ہوئی، کوئی نماز ان کی نہیں چھوٹی۔ اسی کو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اسی کو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جامع احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جامع احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ میرے سرکار کا ہی پر ایسا کرم تھا، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضرت سیدہ جب کبھی رسول کریم سے ملنے جاتی تھی اور حضور اپنے حجرے میں تشریف فرما ہوتے تھے اور دیکھا کہ میری بیٹی فاطمہ آ گئی ہے تو رسول کریم کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ ان کا کرم نہیں تو اور کیا ہے کہ بیٹی آ رہی ہے لیکن رسول کریم کھڑے ہو جاتے تھے، اور کھڑے ہونے کے بعد رسول کریم ان کی پاک پیشانی کو چوم لیتے تھے اور حکم دیتے تھے کہ بیٹی جہاں میں بیٹھا تھا اسی مقام پر تم بیٹھو۔ تو رسول کریم جہاں جلوس فرماتے سے جگہ جاتی تو رسول کریم وہی حکم دیتے بیٹھنے کے لیے۔ اور جب سیدہ کے وہاں سرکار تشریف لاتے تو سیدہ کا بھی حال ہوتا کہ جب دیکھتی کہ آقا دو عالم آ گئے، والد آ گئے، میرے پیارے رسول آ گئے، جن کا ایک شرم مجھے ملا ہے کہ نبیوں کے امام ہے میرے والد محترم، وہ آقا گئے ہیں۔ جب حضرت سیدہ کے وہاں حضور تشریف لے جاتے تو بھی کھڑی ہو جاتی تھی اور اسی خاص مقام پر جو خاص عبادت کا مقام ہوتا تھا، ذکر کا عالم ہوتا تھا، اسی جگہ پر عرض کرتی حضور آپ یہاں کرم فرمائے، یہاں تشریف رکھے، اور سرکار کا اشارہ پا کے حضور کی پیشانی چوم لیتی۔ یہی سیدہ کا حال تھا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے کیسی طیبہ طاہرہ ہے، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جامع احمد کی راحت کا لاکھ ہوتا کہ سرکار اس سے راحت پاتے تھے، وہ سیدہ طاہرہ ہے۔ ہاں وہی سیدہ طاہرہ ہے۔ بخاری شریف ہے، بخاری شریف کی پہلی جلد ہے، پہلی جلد کا 14واں پارہ ہے، 14ویں پارے کا صفحہ 532 ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فاطمہ بضعۃ منی، رسول کریم نے ارشاد فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنت، میری فاطمہ وہ فاطمہ ہے کہ جنت کی بیویوں کی یہ سردار ہے۔ رسول کریم نے جب ارشاد فرمایا تھا آخر وقت میں جو حضور پردہ فرمانے والے تھے، سیدہ آئی اور آنے کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا اے میری پیاری بیٹی اب وقت آ رہا ہے کہ میں رب سے ملنے والا ہوں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں۔ سیدہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور اسی کے بعد یہ بھی دیکھا کہ حضرت سیدہ ہنس پڑی، تو بعد میں پوچھا تھا جب سرکار نے پردہ فرمایا تب بتایا امی جان، اس وقت میں نے نہیں بتایا تھا، لیکن آج سنو میرے والد محترم نے نبی کریم نے جب ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اب جانے کے وقت میرا آ گیا ہے، اس وقت مجھے رونا آیا تھا۔ ایک بیٹھ ہنسی کیوں آئی کہ آقا نے ارشاد فرمایا اے میری پیاری بیٹی جب دنیا سے میں جاؤں گا تو میرے اہل بیت سے جس سے ملاقات ہوگی سب سے پہلے وہ تم ہو۔ 6 مہینے کے بعد تو آپ کا وصال شریف ہوا تھا، 6 مہینے میں بڑی بےچینی سے آپ نے گزارا تھا سرکار کی یاد میں، تو سب سے پہلے تم سے ملاقات ہوگی۔ اور اے بیٹی کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ جنت کی بیویوں کی تمہیں سرداری ملے گی؟ تو بخاری شریف میں حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنت، جنتی بیویوں کی سردار ہے حضرت فاطمہ۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا فاطمہ کے بارے میں تم کیا پوچھتے ہو، یہ میرے جسم کے جس کی حیثیت سے ہے ٹکڑا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا فمن اغضبها اغضبنی، جس نے میری بیٹی کو تکلیف پہنچا دیا، میری بیٹی کو رلایا، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے عزت کی رقباروں کو تعالیٰ کو
اللہ اللہ، یہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم کا ارشاد ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، امام اہل سنت فرماتے ہیں، اس بطول جگر پارے مصطفیٰ، اس بطول جگر پارے مصطفیٰ، حجلا رائے لاکھوں سلام، حجلا رائے لاکھوں سلام۔ آج کربلا والوں کو دیکھنا چاہیے تھا، اہل عراق کے سامنے سرکار حسین تھے، کوفیوں کو دیکھنا چاہیے تھا، یہی سرکار حسین ہے۔ ان کی والد ماجدہ کا کیا حال ہے، ان کا پیارا خون ان کے جسم میں دوڑ رہا ہے، ان کے نانا جان بے نظیر و بے مثال عالم میں ہیں، ان کے والد کا یہ روشن حال ہے۔ اللہ اکبر، انہیں کے والد کو والد ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، وہ دیکھو درقانی شریف ہے، درقانی شریف کی دوسری جلد ہے، دوسری جلد کا صفحہ 7 ہے، رسول کریم نے ارشاد فرمایا، جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے ان کی اولاد کا سلسلہ انہیں سے چلا، جتنے نبی دنیا میں آئے ان کی اولاد کا سلسلہ ان سے چلا، اور جب اپنی اولاد کو بیان کرنا ہوا تو سرکار نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ ذُرِّيَّتِي مِنْ صُلْبِ عَلِيٍّ۔ اللہ نے جب میری ذریت کو، میری اولاد کا عالم میں ظاہر کرنا چاہا کہ مجھ سے اولاد کا سلسلہ جاری ہو، تو فرمایا اس کے سبب بنے ہیں حضرت علی، علی کے پشت سے میری اولاد کا سلسلہ جاری ہوا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اسی کو امام اہل سنت فرماتے ہیں۔ علی مرتضیٰ کون ہے؟ علی مرتضیٰ تو ہے کہ اصل نسل صفا، اصل نسل صفا، آل مصطفیٰ، یعنی رسول کریم کی پاک آن کی اصل ہے حضرت علی، اس نسل کی اصل ہے حضرت علی، تو اصل نسل صفا اور وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، یہ وہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے ایسے وقت میں رہنا، لیکن میرے لیے، اللہ کے مطہرات کے لیے، سیدہ فاطمہ کے لیے، اور ارشاد فرمایا علی کے لیے، اور ارشاد فرمایا حضرت حسنین کریمین کے لیے بھی، حضرت حسن کے لیے بھی، حضرت حسین کے لیے بھی۔ وہ دیکھو شیخ محقق مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان فارسی میں اس پوری حدیث کی شرح فرماتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ کسی کو حلال نہیں ہے مگر بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر بر محمد و آل بیت، علی و فاطمہ و حسن و حسین، کسی کو درست نہیں ہے مگر ان کے لیے جن کا پیارا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، علی کے لیے درست ہے، سیدہ کے درست ہے، حسن کے لیے درست ہے، حسین کے لیے درست ہے۔ کتاب حدیثیہ شریف ہے، اس کا صفحہ 192 ہے، فرماتے ہیں کذالک الحسن والحسین، جیسے ان کا حال ہے کہ ان کے لیے رہنا درست ہے اس عالم میں، ویسے درست ہے حضرت حسن کے لیے بھی حضرت حسین کے لیے۔ ان کا حال تو اتنا روشن ہے، باقی ایسے پاک تھے کہ نہ سمجھو کہ ایسے عالم میں جایا کرتے تھے خانے خدا میں، ایسے عالم میں جاتے نہیں تھے، باقی مصطفیٰ نے ان کا مقام ضرور یہ بتا دیا کہ اگر ان کا قدم ایسے عالم میں پڑ جائے تو یہ گناہگار نہ ہوں گے، دوسرے لوگ گناہگار ہوں گے مگر یہ گناہگار نہ ہوں گے، مگر یہ پاک لوگوں کا یہ حال تھا کہ ایسے وقت میں مسجد میں قدم نہیں رکھتے تھے، مگر مصطفیٰ نے ان کی شان بتا دی کہ عالم میں بے نظیر و بے مثال یہ ہے، اے تطہیر کا نرالا پھل ان کو ملا تھا، نرالی شان ان کی ہوئی تھی۔ یہ حضرات حسنین کریمین، ان کو کیا پوچھتے ہو؟ ان کے پیارے جسم میں تو حضور نبی کریم رؤوف رحیم کا خون گردش کر رہا ہے، ان کے پیارے جسم میں سرکار کا نورانی خون سلسلہ بسلسلہ گردش کر رہا ہے۔ اسی کو امام اہل سنت نے کہا ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا ہے کہ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث سینت پہ لاکھوں سلام، ان کی بے لوث سینت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضرات حسنین کریمین شہیدین ہیں، ان میں سے سرکار حسین شہید کربلا کہلائے۔ سرکار حسین جب آئے میدان کربلا میں، اس وقت اہل بیت نبوت کا کیا حال تھا، کیسے کیسے جامع
شہادت نوش کرنے والے ہوئے آگے بڑھے، قیامتیں کیا ظاہر ہوگی وہ کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ تشریف لائیں یا آصف معافی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کربلا شہید کے نرانے واقعات کو بساط علمی کے انداز میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عرض کروں گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ جس کو آگوش رحمت میں پالا گیا، جس کو دوش نبی پر بٹھالا گیا، جس کو قدرتی کے ہاتھوں سنبھالا گیا، جس کو قدرتی کے ہاتھوں سنبھالا گیا، جو مدینے سے جب رنگ نکالا گیا، اس حسینی نے حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسینی نے حیدر پہ لاکھوں سلام، اس شہید دلاور پہ لاکھوں سلام، جس کو جھولا فرشتے جھولاتے رہے، لوریا دے کے قدسی سلاتے رہے، جس کو سینے سے آقا لگاتے رہے، جس پہ صفا کے کنجر چلاتے رہے، اس حسینی نے حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسینی نے حیدر پہ لاکھوں سلام، اس شہید دلاور پہ لاکھوں سلام، جو جوانان جنت کا سالار ہے، جن کا نانا تو عالم کا سردار ہے، جو سراپا محبوب غفار ہے، جس کا سردار میں جیر تلوار ہے، اس حسینی نے حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسینی نے حیدر پہ لاکھوں سلام، اس شہید دلاور پہ لاکھوں سلام، جس نے فاتح کی منظور بیعت نہ کی، جس نے پرواہ دور حکومت نہ کی، جس نے بے دین حاکم کی بیعت نہ کی، جس نے برداشت توہین ملت نہ کی، اس حسینی نے حیدر پہ لاکھوں سلام، اس
حسین ابن حیدر تیرا کو سلام، اس شہید دلاور تیرا کو سلام، تین دن بھوکا پیاسا جو رکھا گیا، جو رہا بے کرے شام سب رو رضا، جس راضی سالار جس کا خدا، جس کے قدموں سے جنت بانی کربلا، اس حسین ابن حیدر تیرا کو سلام، اس حسین ابن حیدر تیرا کو سلام، اس شہید دلاور تیرا کو سلام، جس کا غربت میں گربار لوٹا گیا، جس کی گردن پہ تلوار لوٹا گیا، جس کا سر سبز گلزار لوٹا گیا، جس کا پرچم بے بیمار لوٹا گیا، اس حسین ابن حیدر تیرا کو سلام، اس حسین ابن حیدر تیرا کو سلام، اس شہید دلاور تیرا کو سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رحمت للعالمین، واسطہ اہل بیت کا، صدقہ خیر النساء کا، اور شہید کربلا کا، اور شہید کربلا کا، جملہ روزی جزا کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا شفیع المذنبین، دکھ برے نازوں کا صدقہ، ناز کے بالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بیک دو لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ،
والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعا کیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.